أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اور وہ لوگ کہتے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی ہمارے اوپر یا نازل کی جاتی ہمارے اوپر کوئی صورت. فیضا انزلت، بس جس وقت نازل کر دی گئی کوئی صورت ان کے اوپر، محکمتن، وہ صورت جو ٹھوس معنی رکھتی ہے، اپنے معنی کے اندر کوئی تعویل، کوئی حجت، کوئی وجہ مزید نہیں رکھتی. وذکر فیہ القتال، اور پھر اس کے اندر لڑائی کا حکم بھی دے دیا جاتا ہے. رأیت الذین فی قلوبہم مرض، تو دیکھیں گے آپ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں کوڑھ ہے، بیماری ہے. ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، تو وہ آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح کسی بندے کے اوپر موت کی غشی تار رہی ہو. فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ، ان کے لیے بہتر، بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کریں. وقول معروف، اور اچھی باتیں کریں، معروف نیکی کی باتیں کریں. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جس وقت اللہ تعالیٰ کو حکم پکا ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اس وقت اگر وہ لوگ پکے رہے اپنی بات پر، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر اور خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، بس یقینی بات ہے کہ ممکن ہے اگر تمہیں یہ معاملہ سپرد کر دیا جائے یا تمہیں ولی بنا دیا جائے یا تم منہ پھیر جاؤ ہمارے احکامات سے، ان تفسدوا فی الارض، تو تم زمین کے اندر فساد برپا کرو گے. وتقطعوا ارحامکم، اور اپنے رشتہ داریوں کو قطع کر دو گے، توڑ دو گے. رشتہ داریاں تمہاری وہ صلہ رحمی کے مقابلہ میں قطع رحمی والی ہو جائیں گی. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے مطالبہ کرتے ہیں خیر و برکت بھلائی کا، جب اس خیر و برکت بھلائی کے اندر تھوڑی سی محنت مشقت کی بات آتی ہے تو پھر منہ پھیر جاتے ہیں. یہ وہ لوگ کہ اللہ پاک نے ان کو اپنے رحمت سے دور کر دیا ہے. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، ان کو بہرا کر دیا ہے، بات کو سننے کی صلاحیتیں ان سے چھین لی گئی ہیں. وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی نظروں کو اندھا کر دیا ہے کہ حقائق کو دیکھنے کی صلاحیت ان سے ختم ہو گئی. یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 20 سے شروع ہو کر 23 آیات تک، 20 اور 30 سادہ ترجمہ آپ نے سن لیا. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا، مشرکین کا اور کچھ مسلمانوں کا ذکر کیا ہے. مشرکین اور منافقین کا، جس میں یہودی بھی شامل ہیں، وہ ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ
دنیا کی زندگی اس طریقے پر بسر کرتے ہیں جس طرح ڈنگر ڈھور کھاتے پیتے اور زندگی گزارتے ہیں. ان کا مطمع نظر سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ کھانا پینا ہے، جان بنانا ہے، بچے پیدا کرنا ہے اور جائیدادیں گھر کے لوگوں کے لیے چھوڑ جانا. فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے جب وہ آپ کی باتیں مجلس سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں تو پھر علماء سے پوچھتے ہیں، لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہٹ کرنے کے لیے. ماذا قال الآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا فرمایا ہے، کیا کہا ہے، آپ کو سمجھ آئی ہے؟ یہ انداز اختیار کر کے یہ مسخری اور مذاق اڑاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا. جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا ذکر کرتے ہیں، یہ اس بات کو اس انداز میں لیتے ہیں کہ اچھا ایسا بھی دنیا میں زندگی گزاری جا سکتی ہے. آپ کو سمجھ آئی ہے کیا کہہ رہے تھے آپ؟ یہ مذاق اور مسخری کا انداز. اس کے بعد اب اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ مومنین کا ذکر کیا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایماندار لوگ کہتے ہیں، لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں ساتھ نازل کی گئی کوئی سورت، ایسی سورت جس کے اندر ہمیں بھی ہاتھ اٹھانے کا حکم دے دیا جاتا. 13 سال مکی زندگی میں ماریں کھائی ہیں اور 2 ڈھائی 3 سال 4 سال یہاں مدینہ میں آ کر بھی یہ مشرکین ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے. کبھی بدر کی صورت میں لڑائی ہمارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، کبھی احد کی صورت میں لڑائی مسلط کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں پیٹ کے چلے جاتے ہیں اور ہم نے ہتھے دیکھتے رہ جاتے ہیں. اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھو، کہنا کسی کو کچھ نہیں، اور اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، بس ہمیں یہ پابندی لگا کے ان کے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے. کبھی تو ہمارے بھی اللہ تبارک تعالیٰ رہنمائی فرمائے اور ہمیں حکم دے کہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ کر سکنے کی صلاحیت اختیار کر لیں. اس سے پہلے اگرچہ کچھ تھوڑے تھوڑے احکامات آ چکے تھے لیکن اس کے اندر شدید حکم نہیں تھا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم یہ پہلے تمہیں بتا چکے ہیں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اب اٹھاؤ اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر کے اپنا تحفظ آپ کرنے کی کوشش کرو. پہلے جو مار کھانے کا حکم دیا گیا تھا، ہاتھ نہ اٹھانے کا حکم دیا گیا تھا، اس میں بھی بہت ساری مصلحتیں تھیں، وہ مصلحتیں پوری ہو گئی. اب اگر یہ آتے ہیں تو ان کو مار مار کے ان کا بھرکس نکال دو. جنگ بدر میں بربادی کی ان لوگوں کی. جنگ احد میں آئے تو وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست ضرور ہوئی لیکن پھر وہ اپنا منہ کی کھا کے چلے گئے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بات آگے بڑھی تو یہاں یہ حکم دیا گیا کہ ارشاد فرمایا کہ ایماندار لوگ کہتے ہیں لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں نازل کی جاتی کوئی سورت. فَإِذَا أُنزِلَتْ سورۃ محکمۃ، فرمایا
جس وقت ان کے اوپر مضبوط معنی رکھنے والی صورت، جس حکم کے دو معنی جو توجیحات نہیں کی جا سکتی، اپنے حکم میں واضح اور کھلی کھلی آیت، وہ کیوں نہیں ہمیں حکم دیا جاتا؟ تھوڑا تھوڑے اشارہ کر کے ہمیں پہلے جنگ بدر میں بھی تھوڑی بہت اجازت دے دی اور ہم نے ان کو مار دیا، جنگ احد میں بھی اجازت مل گئی۔ اب کوئی واضح حکم آنا چاہیے نا کہ ہم ان کے اوپر حملہ آور ہو، ہم ان کو ماریں۔ اب تک تو ہم دفاع کرتے رہے ہیں۔ یہ دفاع کی اجازت بھی مکہ کی زندگی میں نہیں دی گئی تھی، مدینہ میں آ کر یہ اجازت تو مل گئی، چلو ہمارا بھی کچھ گزارا چل گیا، لیکن ان کو سبق سکھانے کے لیے ہمیں واضح حکم کیوں نہیں دیا جاتا جس کے اندر لڑائی کا واضح حکم ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ سورہ محمد، بعض لوگ اس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو سورہ جہاد بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر وہ بات کھل کر دی گئی جس کا مسلمان اس وقت تک مطالبہ یا خواہش یا اپنے دل میں چاہت رکھتے تھے۔ حکم دیا گیا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہاری ان لوگوں سے مٹ بھیڑ ہو جائے جو کافر ہیں، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنوں کو اب مارنا ہے، بس اور کوئی کام نہیں۔ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، حتیٰ کہ جب آپ ان کو زیر کر کے ان کو باندھ لیں، قیدی بنا لیں، فَشُدُّ الْوَثَاقِ، پھر تمہارے اجازت ہے، تمہاری اپنی مرضی ہے کہ ان کی رسیوں کو مضبوط کر کے کس کے باندھ لیں۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، تمہاری مرضی، تم کسی سے معاوضہ لے کر، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو، تمہاری مرضی کہ تم فدیہ کی بجائے ان کو قتل کرو، فدیہ لے کر چھوڑ دو اور یا ان کو قتل کر دو۔ اور یہ اس وقت تک کام کرو جب تک ان لوگوں کا کچومر نہ نکال دیا جائے، ان کے اندر یہ ہمت باقی نہ رہے کہ مشرکین، کافر، بے ایمان، مرتد لوگ یہ گلیوں بازاروں میں، شہروں میں، آمد و رفت میں اپنی منمانیاں کر لیں کہ ان کے اندر جرأت باقی نہ رہے۔ حتیٰ تزال حرب اوزارہا، حتیٰ کہ لڑائی اپنی پوری کی پوری قوت ختم کر بیٹھے اور تم ان کے اوپر حاوی آ جاؤ، اس وقت تک تمہیں اجازت ہے کہ ان کو دفاع کرو، دفاع نہیں اب اقدام کرو۔ اس سے پہلے اس طرح کا واضح حکم نہیں دیا گیا تھا۔ پہلے حکم دیا گیا، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ نساء میں ذکر کیا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھو، لڑائی نہ کرو، دفاع بھی نہ کرو، بس مار کھاتے رہو، نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ لیکن جب مدینہ میں آنے کے بعد ان پر لڑائی کا حکم دے دیا گیا ان کو، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گروپ ان میں سے ایسا ہے جو اس طرح خوف کھاتا ہے، اس طرح ڈرتا ہے، اس طرح جلکتے ہیں مقابلہ کرنے سے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی زیادہ شدید ان کو خوف مشرکین کا ان کے اوپر مسلط ہے، اور یہ جرأت نہیں کر رہے کام کرنے کی۔ وقالوا ربنا، اور منہ سے کہتے ہیں اے اللہ، لما کتبت علینا الکتاب، یہ لڑائی کا حکم آپ نے ہمیں کیوں دے دیا؟ کچھ دن تو اور مہلت دیتا،
ہم اپنا آپ سدھار لیتے، اپنے مکان اچھے بنا لیتے، اپنی زمینوں کو اچھی طریقے سے سینج لیتے اور گزارا چل جاتا ہمارا، پھر لڑائی کا حکم دیتا، پھر دیکھتا ہم کیا کرتے۔ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کچھ دن اور مہلت دے دی جاتی۔ قل، آپ ان کو فرمائیں، متاع دنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہت بھلی ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کا تقوی، اس کا ڈر خوف اپنے دل میں رکھ کے زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ دونوں کا تقابل کر دیا گیا۔ جب پہلی دفعہ یہ حکم دیا گیا لڑائی کرنے کا ہلکا ہلکا کہ چلو دفاع کر لو، تم بھی مارو ان کو، حالانکہ اس وقت مارنے کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ ہی اللہ پاک نے فرشتے بھی نازل کر دیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت بھی دے دی، مسلمانوں کو اجازت بھی دے دی، اور بدر میں 70 بندے ان کے مار دیے گئے جن پر یہ لوگ بڑا فخر کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جو منافقین تھے، جن کو دین کی اصل لذت نہیں آئی تھی اور وہ اوپرے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ان کو لڑائی کا تھوڑا سا حکم دیا گیا تو وہ جھڑک گئے، کہنے لگے نہیں، ہمیں تھوڑی سی اور مہلت دے دیں تاکہ ہم دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے ساز و سامان اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں، ساز و سامان آخرت کا اکٹھا کرو، آخرت والی زندگی وہ سب سے بہتر زندگی ہے۔ اب یہ یہاں جو حکم دیا گیا سورہ محمد میں، جو ہمارا سبق جو چل رہا ہے، اس میں جو حکم دیا گیا اس سے ایک اور حکم پہلے ایک اور دے دیا گیا تھا۔ اس حکم میں یہ بات ارشاد فرمائی، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وان یات الاحزاب یود لو انہم بادون فی الاعراب، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لشکر جو ہمارے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو کے آ گئے ہیں، یہ لشکر ابھی تک ہمارے پیچھا نہیں چھوڑنے والے، اور منافقین کچھ ڈرے ڈرے سے ہیں، بہت پریشان ہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا، اگر لشکر دوبارہ آ گئے جس طرح کے جنگ احد کے بعد شیطان نے آ کر پھر دوبارہ آواز اٹھا دی کہ لوگ واپس آ رہے ہیں، ان سے ڈر جاؤ، تو جو منافقین تھے وہ تو دبک گئے، جو مسلمان سچے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہم جائیں گے ان کے پیچھے۔ چنانچہ وہ چلے اور مشرکین کی ہمت نہ ہوئی واپس آنے کی۔ یسألون عن انبائکم، وہ لوگ تمہاری خبریں معلوم کر رہے ہیں، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ لوگ تمہارے پاس موجود ہوتے تو لڑائی نہ کر سکتے، مگر بہت قلیل، تھوڑا بہت لڑائی کرنے کی ہمت ان کے اندر آ جاتی، ورنہ حقیقتاً یہ اپنے ہتھیار پھینک چکے۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ جب ان پر لڑائی کا حکم آ گیا تو پھر ان کو جان کے لالے پڑ گئے، پریشانی ان کی بڑھ گئی کہ اب لڑائی کرنا پڑے گی، بال بچے چھوڑنا پڑیں گے، کاروبار چھوڑنا پڑے گا، پھر پیسے ضائع کرنے پڑیں گے، جو اللہ کی راہ پر جہاد میں خرچہ ہو جائے گا کہاں سے آئے گا، کیسے کریں گے، پھر ہمارے اپنے کاروبار کیسے چلیں گے، یہ باتیں ان کے دل میں آنے لگی۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آخر میں یہ بات حکم ارشاد فرمایا کہ اگر ان کے اوپر لڑائی کا واضح حکم دے دیا جائے اور ان کو کھلم کھلا اجازت دے دی جائے تو پھر رأیت الذین فی قلوبہم مرض، آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں مرض ہے اور ان کے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی خشیت پوری نہیں ہے، اللہ کا دین پورا نہیں ہے،
ینظرون الیک نظر البغشی علیہ من الموت، آپ کی طرف اس طرح دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں جس طرح موت کی غشی آ رہی ہے، اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، موت سے اتنا ڈرتے ہیں، حالانکہ موت ایک دن آنی ہی آنی ہے۔ اب اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے وہ یہ کہ جہاد مسلمانوں کی طرف سے کافروں کو قتل کر کے اللہ کی حکومت قائم کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات دنیا میں جاری کرنا، یہ انسان کی اور مومنوں کی انتہائی طور پر اللہ کی طرف سے مدد ہے اور ان کی زندگی کا معراج ہے۔ مسلمانوں کی زندگی اصل شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ جب بندہ جد و جہد کر کے کفر کے مقابلہ میں ڈٹ جائے، پیچھے نہ ہٹنے کی کوشش کرے، جان جاتی ہے تو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور حفاظت نہ کرنے کی صورت میں وہ آخرت میں ان کو بہترین درجات مہیا فرماتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں ایک مسلمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین پر پکے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دین اصل نام ہے جہاد کا، اور جہاد ہے اصل نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کا۔ کافروں سے مسلمانوں کی لڑائی ہو جائے، یہ کافروں سے مسلمانوں کی لڑائی، اس کو جہاد نہیں کہتے۔ مسلمانوں کی کافروں سے اس لڑائی کو جہاد کہتے ہیں جہاں مسلمانوں کا نقطۂ نظر، ان کی محنت مشقت، ان کی جد و جہد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہو، بس، اور ذاتی کوئی مشن اس کے اندر نہ ہو۔ مسلمانوں کا نقطۂ نظر، آخری نقطۂ نظر یہ ہو کہ اب یا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا دین غالب آئے گا یا پھر مسلمان زندہ نہیں رہے گا۔ جب یہ جذبہ ہوگا تو یہ ہے خالصتاً بے نفسی کا جہاد۔ انسان کی اپنی ذاتی کوئی غرض، کوئی مقصد اس کے اندر نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں ہو گئی، جنگ بدر کے بعد ان کا بیٹا عبد الرحمن وہ بھی مسلمان ہو گیا کچھ عرصے کے بعد۔ ایک دن دونوں باپ بیٹا باتیں کرتے کرتے بیٹا کہتا ہے کہ ابا، جنگ بدر کی معرکہ میں آپ 2-3 دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے ہیں، لیکن میں صرف اس لیے آپ پر تلوار نہیں اٹھا سکا کہ آپ میرے ابا ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیٹا، میں جنگ بدر کی ساری جنگ میں صرف تجھے تلاش کرتا رہا کہ کاش تو میری نظر میں آئے اور پھر میں آپ کو قتل کر کے اپنا دل کو ٹھنڈا کروں اور اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر سکوں، لیکن تو میری نظر نہیں چڑھا۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بندہ مخالف ہے، اللہ کے دین کا جو بندہ مخالف ہے، اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں۔ یا تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے ماتحت آئے، اپنی زندگی، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا جینا مرنا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے ماتحت کر دے، یا پھر وہ دنیا میں نہ رہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ مسلمان پہلے اپنی جان پر اور اس کے بعد اپنے گھر پر، اس کے بعد اپنے معاشرے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین نافذ کر چکا ہو، اور اس کو وہ حدود، وہ قیود، وہ پابندیاں دنیا کے اندر جاری ساری نظر آ رہی ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم اس طرح آ رہا ہے، اس جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم اس طرح نافذ ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان احکامات کو ماننا نہیں چاہتا تو وہ اپنی یہودیت پر، اپنی عیسائیت پر، اپنے ہندو مذہب کے مطابق یا دنیا میں جو اس کا مسلک ہے وہ رکھتا رہے،
لیکن چند شرطوں کے ساتھ وہ دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے۔ شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے مکان میں رہے، اپنی بستی میں رہے، اپنے ماحول میں رہے، اپنے طرز پر جو اس کا طریقہ کار ہے عبادت کرے، اپنی طرز پر زندگی گزارے۔ اس کے معاشرے میں کسی مسلمان کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ اپنی زندگی بسر کرتا رہے اپنے مسلک کے مطابق، مگر شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کو وہ جزیہ دے گا۔ مسلمان حکومت ان پر پابندی لگائے گی کہ آپ نے 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 100 روپیہ، 1000 روپیہ جو مقرر ہو جائے، یہ آپ نے ہر فرد کی طرف سے حکومت وقت مسلمانوں کو ادا کرنا ہے، اور آپ اپنی مرضی سے اس 4 دیواری کے اندر، اپنی بستی کے اندر، اپنی مالکی کے اندر عمل کرتے رہیں، ہمیں کوئی تعلق نہ۔ آپ باہر نکل کر مسلم معاشرے کے اندر چوری کر سکیں گے، نہ یہاں کوئی جرانہ کسی سے گانٹ سکیں گے، نہ مسلم معاشرے کے اندر کوئی خرابی پیدا کر سکیں گے۔ آپ اپنے معاشرے میں جو کچھ کرتے رہیں باہر نہیں نکل سکتے، یہ پابندی لگائی گئی۔ اور یا پھر وہ مسلمانوں کی جیسی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمیں اپنے حکمرانوں کے خلاف اٹھنے کا، جلوس نکالنے کا، مطالبہ کرنے کا کوئی حق ہے؟ آپ فرمایا نہیں، جب تک وہ تمہارے اندر، تمہارے حکمران نماز قائم کرتے رہیں اس وقت تمہیں ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا حق نہیں بنتا۔ جب تک وہ نماز قائم کریں گے اس وقت تک وہ تمہارے حکمران ہیں، تمہیں ان کے خلاف اٹھنے کا کوئی ہمت اور کوئی اجازت نہیں۔ امن و سکون یہ اسلام کا اصل مقصد ہے۔ پھر جو لوگ اپنے مسلک کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں یا مسلمان ہو کر مسلمانوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ پابندیاں ہیں کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف نہیں کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے خلاف کوئی عمل نہیں کر پائے گا۔ وہ جس طرح مسلمان حکومت مقرر کریں گی پابندیاں، وہ سب پابندیاں قبول کرنی پڑیں گی، اور اگر کسی مسلمان نے کسی پابندی کی مخالفت کرنے کی کوشش کی تو ایک ادنا سے ادنا مسلمان کو بھی حق ہے کہ حکمران کو ٹوک دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خطبہ جمعہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ حق المہر بہت زیادہ مقرر کرنے لگے ہیں۔ حکومت کی پالیسی کے مطابق اتنا حق المہر ہونا چاہیے، چند ٹکے، چند روپے کچھ مقرر کر دیے۔ ایک مستور وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہ عمر، آپ یہ کیوں حق مقرر کر رہے ہیں؟ حق المہر میں کیوں پابندی لگا رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے وَآتَيْتُمُوهُنَّ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، کہ تم اگر اپنے بیوی کو حق المہر میں ایک بہت بڑا خزانہ بھی اس کو دے دو تو جائز ہے تمہارے لیے، اس لیے کہ شرعی طور پر مرد کے لیے عورت کا حق المہر مقرر کرنے کی پابندی ہے جتنا اس کی ہمت ہے، ہمت سے بڑھ کر وہ حق المہر نہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے اس سے، نہ وہ مقرر کرے، جتنا اس کی ہمت ہے وہ ہمت کے مطابق۔ اب اگر ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دی ہے تو وہ ایک بہت بڑا خزانہ اپنی بیوی کے نام لگا دیتا ہے یا نام کر دیتا ہے، بہت بڑا زمین کا ٹکڑا اس کے نام کر دیتا ہے، بہت بڑی جاگیر اس کو دے دیتا ہے، تو کسی طرح کی کوئی پابندی شریعت مقرر نہیں کرتی۔ عمر آپ کیسے مقرر کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا حق المہر ادا کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ عفواً اماں، میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے تو مستورات بھی وہ زیادہ علم رکھتی ہے،
اب اس حد تک ایک مسلمان حکمران کی پابندی غلط طریقے پر اختیار کرنے پر اس کو ٹوکا جا سکتا ہے۔ جب تک کوئی بندہ سیدھا سیدھا رہے گا اس وقت تک امن و سکون کی زندگی بسر کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب ہم کسی بندے کو زمین میں اختیار دیتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں، اس کے بعد وہ زکوٰۃ کا نظام جاری کریں، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر وہ امن و سکون کی زندگی مہیا کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ذکر فرمایا کہ اگر فرات کے کسی مقام پر اگر کوئی راہ چلتے مسافر کو بھی دکھ پہنچ جائے گا تو عمر اس کا جواب دہ ہوگا کہ میرے اس معاشرے کے اندر، میرے مملکت کے اندر، میرے اقتدار کے اندر ایک مسافر کو کیوں دکھ پہنچا، کیوں اس کو تکلیف پہنچی۔ حتیٰ کہ تاریخ نے اس بات کو ثابت کیا کہ ایک گڈریا اپنی بکریاں چلا رہا تھا، اچانک بھیڑیے نے حملہ کر دیا اور اس کی بکریوں میں سے ایک بکری اٹھا کے بھاگ گیا۔ وہ وہاں بیٹھ کے رونے لگا اور اعلان کرنے لگا کہ آج عمر فوت ہو گیا، جنگل میں بیٹھا، حکومت سے کوئی تعلق نہیں، شہری زندگی سے کوئی تعلق نہیں، خبر اخبار وہاں پہنچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس کو کسی نے پوچھا کہ تو نے یہ اندازہ کہاں سے لگا لیا؟ کہنے لگا آج تک میری بکریوں کا کبھی نقصان نہیں ہوا، آج بھیڑیوں کو جرت ہوئی ہے کہ وہ بکری اٹھا کے بھاگ گیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ عمر زندہ نہیں رہا۔ اب اس حد تک پابندیاں، اس حد تک امن و سکون کی ذمہ داری یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس طریقے پر یہ اسلام جہاد کے بدلے میں یہ ساری کی ساری ضرورتیں اور ساری کی ساری خصوصیات مہیا کرتا ہے۔ جہاد اس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، کسی دوسرے کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، وہ خالصتاً لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک بندہ لڑائی کرتا ہے، وہ اپنی قوم، برادری، اپنے مقاصد کی عصبیت کی خاطر اس کو یہ بات جوش میں دلاتی ہے کہ میری قوم اس پر یہ ظلم ہوا ہے، یہ ظلم زیادتی ہوئی، لہذا مجھے اس کے بدلے میں لڑائی کرنی چاہیے تاکہ میری قوم بچے۔ ایک بندہ لڑائی کرتا ہے اس لیے کہ اس کا نام مشہور ہو جائے کہ فلاں بڑا مجاہد ہے، فلاں بڑا بہادر ہے۔ اللہ کے رسول، ایک بندہ جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے زمین کی خاطر، ان میں سے کون سا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مجاہد ہے اور کون سا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے اس کو کچھ ملنے والا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ عصبیت میں لڑنے والا بندہ، نہ بہادری اور شجاعت کے لیے لڑنے والا بندہ، اللہ کی راہ میں وہ بندہ لڑتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین بلند ہو جائے۔ یہ ہے مشن۔ اب اس مشن کو قائم رکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ اس مشن کو قائم رکھنے کے لیے پورے کے پورے معاشرے کو اس ایک لائن پہ چلنا ہوگا کہ اکیلا بندہ بھی اسی لائن پہ چل رہا ہے اور سربراہ مملکت بھی اسی لائن پہ چل رہا ہے۔ وہ لائن ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور امن و سکون، سلامتی معاشرے کے اندر، کوئی کسی کا حق نہ کھائے، کوئی کسی کا حق پر دعویٰ نہ کرے، کوئی کسی کو غلط تنگ نہ کرے، کسی طور پر بھی جہاں کوئی بندہ ہے وہ امن و سکون سے ہے، اس کو نہ رات کو فکر نہ دن کو فکر، کوئی اس کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنتی کوئی شاید۔ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ اللہ نے یہاں فرمایا، سورہ محمد کی بات چل رہی تھی، ارشاد فرمایا
رأیت الذین فی قلوبہم مرض، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، کوڑ ہے، وہ نہیں چاہتے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو اپنے لیے قبول کرنا. ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، اس حکم کو سمجھنے کے بعد وہ اس طرح دیدے پھاڑ پھاڑ کر آپ کو دیکھتے ہیں جس طرح کوئی بندہ موت کی غشی اس کے اوپر طاری ہو رہی ہے اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے. جب موت بندے پر آتی ہے تو اس کو اب اور کوئی چیز سجھائی نہیں دیتی، وہ پھر صرف موت کے فرشتوں کو دیکھ کر دنیا سے غافل ہو جاتا ہے. تو اس طرح ان لوگوں پر بھی یہ غشی طاری ہوتی ہے. فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ، فرمایا ان لوگوں کے لیے بہتر یہ تھا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کا اعلان کرتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کریں گے، جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے ہم اسی طرح کریں گے، اور وقول معروف، اور بات معروف کرتے ہیں. معروف سے مراد کہ جو بات نہ کسی کی مخالفت میں ہو، نہ کسی بندے کا اس کے ساتھ اس طرح کا تعلق بن جائے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روگردانی کرنے والا. ان کے لیے بہتر یہ طریقہ کار تھا جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا لڑائی کا کہ ان کو پکڑو، ان کو مارو، ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کو باندھ کے رکھو جب تک یہ یا تو اپنے دین سے توبہ نہ کر لیں تاکہ معاشرے کے اندر کوئی غلط کاری نہ کر سکے گا، یا پھر ان کو چھوڑنا ہے تو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کے اندر یہ حوصلہ باقی نہ رہے کہ معاشرے کے اندر اپنی منمانیاں کریں. اللہ تبارک تعالیٰ کا دین بلند ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی بات کی جائے، کوئی بندہ دین کے خلاف بات نہ کرے. امن و سکون، عزت احترام کا جو مقام اللہ نے مسلمان کو دیا ہے وہ پوری دنیا میں جاری کرنا چاہتے ہیں. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اوپر جہاد فرض ہونا چاہیے، خود مطالبہ کر دیا. خود مطالبہ کر لینے کے بعد جب ہم نے حکم نازل کر دیا تو چاہیے کیا تھا؟ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب ارادہ پختہ ہو گیا، جب معاملہ پکا ہو گیا کہ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے خلاف لڑنے کا حکم دے دیا ہے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ اپنے اس وعدے پر سچے رہتے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں دشمن سے بھیڑ جاتے، لڑائی قبول کر لیتے، تو ان کے لیے خیر و برکت والی بات تھی. اب چونکہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا منافقت کی وجہ سے، اس منافقت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین سے ان لوگوں نے روگردانی کی ہے. اب خیر و برکت نہیں رہی. اس خیر و برکت کے نہ ہونے کے سبب معاشرہ پورے کا پورا تلپٹ ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ کا دین بگڑ گیا، حکمران نمازی نہ رہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے نہ رہے، احکامات اپنی منمانیاں کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح احکامات کی مخالفت کرنے والے لوگ جب حکمران بنیں گے تو آگے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، ایسی صورت میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر تم یا تو منہ پھیر جاؤ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین سے، ٹھیک الگ ہوگی بات، اور اگر ایسی کیفیت میں جبکہ تمہارے اپنے اندر بھی دین قائم نہ رہے، تمہارے اپنے اندر بھی دین کے اوپر عمل کرنے کی صلاحیتیں مفقود ہو جائیں اور بیماری اندر گھل کی طرح لگ جائے اور تم منافق بن جاؤ، تو ایسی صورت میں جب تمہیں سپرداری دے دی جائے، معاشرہ تمہارے کنٹرول میں دے دیا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ جہالت کی بنیاد پر، آخرت یاد نہ رہنے کی بنیاد پر، ان تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے. حالانکہ جہاد کا مقصد کیا تھا؟ جہاد کا مقصد تھا امن و امان قائم کرنا. اب جب ایک جاہل آدمی جس کو اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف نہیں،
آخرت میں اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں۔ جب اس کو مالک بنا دیا جائے اور وہ شکر بے مہار بن جائے تو پھر کیا ہوگا؟ زمین میں فساد ہوگا، زمین میں فساد ہو جائے گا۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم اپنے رشتوں کو کاٹ پھینکو گے، رشتہ داری کا احساس بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ سب ساری کی ساری باتیں، احساس ذمہ داری بھی گیا، احساس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ رشتہ داریاں بھی گئیں، جہالت سامنے آ گئی، جہالت کی بنیاد پر زمین پوری کی پوری فساد میں مبتلا ہو گئی۔ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تمہارے اپنے رشتہ داریاں کٹ کے رہ جائیں گی۔ فرمایا اس کی صورت یہی تھی کہ تم خود پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو مانتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاری کرتے، معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ بناتے، اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو دعوت دیتے، اور وہ پھر اگر تمہارے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا۔ مشرکین مکہ کو چھوڑ کر، اس لیے کہ ان پر پوری کی پوری 13 سالہ دور کے اندر پوری کی پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کو دینی احکامات پہنچا دیے گئے تھے۔ خیبر کی جنگ ہوئی، وہاں پورے کے پورے یہودی آباد تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر ذمہ دار افسران کو لڑائی کرنے کے لیے بھیجوایا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ علی تم جاؤ، اور انداز ایسا اختیار فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو چیز سمجھی فرمایا جاؤ اور اپنے سیدھے رخ پر، اپنی ناک کی سیدھ پر چلتے رہو، سب سے پہلے جا کر ان کو دعوت دینی ہے کلمہ توحید کی، رسالت کی، قبر قیامت کے احساس دلانے کی، حساب کتاب کی، ایمان لانے کی دعوت دینی۔ اگر وہ اس بات کو مان جائیں تو پھر ان کو بتانا ہے کہ اب تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزے فرض ہیں، یہ فرائض ان کو سمجھانے ہیں۔ اگر وہ مان جائیں تو پھر ان کو اگلی بات کہ اب تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے ہو، اب تمہارے اوپر یہ پابندیاں ہیں، اسلام کی یہ پابندیاں ہیں، یہ کرنی یہ کرنی۔ اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ان کو کہو کہ یہ زمین اللہ کی، اللہ اس کا خالق ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس کے احکامات کو دنیا میں جاری کر چکے ہیں، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں تاکہ ہمارا معاشرہ اور آپ کا معاشرہ ایک ہی معاشرہ ہو جائے، نہ یہاں کوئی خرابی نہ وہاں کوئی خرابی۔ اور اگر وہ یہ بات نہیں مانتے تو پھر سیدھی بات ان سے کرو، تو پھر یہ زمین اللہ کی ہے، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے ملازم ہیں، پھر مقابلہ کرو۔ جس کو اللہ دے زمین پر زندہ رہنے کا اس کو حق ہے، جس کو اللہ دے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری مراحل تک یہی حکم ارشاد فرمایا، اور آپ کے بعد صحابہ کرام خلفائے راشدین نے جو لشکر بھجوائے ان کے لیے بھی ذمہ داری یہی تھی کہ یہی دعوت دینی ہے سب سے پہلے۔ یہ کوئی طریقہ جہاد کا نہیں کہ بغیر دعوت دیے، بغیر کسی کو مخاطب کیے، بغیر کسی کو اپنا نقطہ نظر سمجھائے، صرف اس لیے بندہ اس کے ساتھ لڑ پڑے کہ اس ٹکڑے زمین پر ہمارا حق ہے۔ کس نے دیا آپ کو حق؟ یا تو آپ کی وہ مفتوحہ زمین ہو اور آپ اس کے مالک ہوں۔ کس طرح مالک؟ کہ اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی، اس کے احکامات کی حکمرانی ہے، پھر تم اس کے وارث ہو۔ اگر حکمرانی اس کی نہیں، قانون وہاں بھی بٹر صلاح ہے، قانون یہاں بھی بٹر صلاح ہے، وہاں بھی انگریز کا قانون چلتا ہے، یہاں بھی انگریز کا قانون چلتا ہے۔ ہم
اپنے آپ کو تو سنبھال نہ سکیں، اپنے ملک میں تو ہمارے قوانین اپنے حکمرانوں کے بنے ہوئے چلتے ہوں اور وہاں ان حکمرانوں کے احکامات کو ہم چیلنج کر دیں، لڑائی کرنا شروع کر دیں تو کوئی بات نہ ہو۔ ایک علاقے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک مسلمان بندہ جو بظاہر کلمہ گو ہے وہ اللہ کے احکامات کی مخالفت کر رہا ہے، دوسرے مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ کا نافرمان بندہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو چیلنج کر کے اپنا قانون بناتا ہے۔ فرق کیا ہو؟ یہ کوئی فرق نہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں جو بات ذکر کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ قتال بھی رکھا گیا ہے، سورہ جہاد بھی رکھا گیا ہے، اور یہ بالکل کھل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی وضاحت کرنے والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے اندر واضح طور پر حکم دے دیا گیا کہ تم ان کو مارو، ان کی گردنیں مارو، ان کو پہلے مشکیں کس کے رسہ مضبوط باندھ کے ان کو قیدی بنا لو، اس کے بعد پھر تمہارا جی چاہے تو کسی کو فدیہ لے کر اس سے چھوڑ دیں، تمہارا جی چاہے تو تم اس پر احسان کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیں، جس طرح تمہارا جی چاہے، تمہیں مکمل اختیار ہے اس بندے پر۔ لیکن یہ کب ہے؟ اس وقت کہ جب ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو جاری کریں، اس وقت اب خواب و خیال کی باتیں ہیں۔ خطیب خطبے کے لیے یہ باتیں بیان کر سکتا ہے، مدرس اپنی کلاس میں یہ سب باتیں بیان کر سکتا ہے، لیکن کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ایسے بندے پر جو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کی، اللہ کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرنے والا بندہ ہے، اس پر کوئی تنقید بھی کر سکے کہ فلاں نے ایسا کیا جائز نہیں ہے، فلاں ایسا کرتا ہے یہ جائز نہیں ہے، اس کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، وہ اصلاح بھی نہیں ہونی چاہتے اور نہیں کرنا چاہتے، اور الٹا وہ ان لوگوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ معاشرہ اس طرح کا معاشرہ، یہ دینی معاشرہ نہیں ہے، یہ وہی غلامی کا معاشرہ ہے جس غلامی کے معاشرہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول وہ تمہارے گردنوں میں توق اور تمہارے سروں پر جو بوجھ، تمہارے کندھوں پر جو بوجھ جاہلیت کا، رسم و رواج کا، اپنی منمانیاں کرنے کا وہ جو بوجھ ڈالا گیا ہے، اللہ کے رسول اس بوجھ کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ اگر وہی کیفیت رہ گئی تو یہاں فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر منہ پھیر گئے یا تمہیں اقتدار دے دیا گیا، ان تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں پھر وہی فساد برپا کرو گے، وتقطعوا ارحامکم، اپنے رشتہ داریوں کو ختم کرو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، لعنت کی اللہ نے، رحمت سے دور کر دیا۔ فَأَصَمَّهُمْ، ان کو بہرا کر دیا، کانوں سے ان کو سنائی دے دیتی بات، آپ قرآن مجید کا آواز کرتے رہیں پلے نہیں پڑتی بات، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، حق سمجھ نہیں آتا، حق کی بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ ایسی صورت میں ہے جب بندہ اپنی منمانیاں کرتا ہے، خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے، آخرت کی جواب دہی کا احساس اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کی توفیق اور جرأت عنایت کرے۔ اب بس رونا ہی باقی ہے، جتنا کوئی بندہ رو سکتا ہے روئے، یا پھر آخری صورت یہی ہے کہ جس بھی معاشرے میں بندہ رہے وہ اپنے طور پر چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑی بات تک اپنے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، اس کے احکامات کو قبول کر لے، شاید آخرت میں کوئی نجات ہو جائے، ورنہ پورے کا پورا معاشرہ اس وقت جہاں ہم چل رہے ہیں، پورے کا پورا معاشرہ بربادی کے دہانے پر جا پہنچا ہے، اور ادھر دجال کا فتنہ سر چڑھ چکا ہے۔ اپنے اللہ سے رجوع کریں، اپنے اللہ کی طرف توبہ کریں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہماری
دنیا اور آخرت درست بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر برکت بھلائیاں نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.